بیوہ عورت تھی، اس کے بیٹے اشفاق کو انہوں نے اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد اس کو مرڈر کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے دریائے راوی میں بہا دیے. یہ اپنی رہائش اسلام آباد میں اس علاقے کا نام نہیں لیتا کیونکہ حساسیت ہے. یہ اس ایریا میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ پولیس کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. اس حد تک یہ ہینیس کرائم کرتے ہیں یا قتل میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس ثبوت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مقتول کو مارنے کے بعد بے رحمی سے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پھر دریا میں بہا دیا. OCU چونگ فاروق اصغر اعوان، یہ ان کی ٹیم کا بہت اچھے 3 گینگز کی کارروائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آف کورس میں میڈیا کے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے جو پہلا گینگ فاروق اصغر اعوان اور ان کی ٹیم نے ٹریس کیا ہے، وہ ان کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. یہ بیسیکلی ڈکیت بھی ہیں اور ان کی دشمنیاں بھی ہیں، اور دشمنیوں میں انہوں نے 4 قتل کیے ہیں جن میں یہ اشتہاری تھے. جو پہلا مرڈر انہوں نے کیا تھانہ چونگ میں، یہ ایک بیوہ عورت تھی، اس کے بیٹے اشفاق کو انہوں نے اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد اس کو مرڈر کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے دریائے راوی میں بہا دیے. اور ان کی اس گرفتاری 2021 میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. 2021 سے لے کے آج تک یہی پولیس کے ریکارڈ میں تھا کہ یہ بندہ اغوا ہو کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے. لیکن یہ جو ملزمان ہیں تصور عباس عرف سجادی، شوکت عرف شوکی، بابر عرف بابری اور عثمان عرف شانی، یہ انہوں نے مرڈر کیا اشفاق کا. اس میں جو اس قتل میں استعمال ہونے والے ویپن تھے وہ بھی برآمد ہو چکے ہیں. اسی گینگ نے جو دوسرا مرڈر کیا وہ مقتول غلام مصطفیٰ کا کیا دشمنی کی وجہ سے، اور اس میں یہ اشتہاری تھے. تیسرا مرڈر انہوں نے تھانہ فیض آباد ضلع ننکانہ میں کیا پرانی دشمنی کی وجہ سے، اور اس میں بھی انہوں نے بندے رشید عرف شیدی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور اس کی لاش کو یہ اس میں یہ پیوز ہیں. چوتھا مرڈر وہ تھانہ چونگ کا ہے، اور اس میں محمد شاہد اس سے موٹر سائیکل چھیننے کے لیے جب اس نے مزاحمت کی تو انہوں نے فائر مار کر اسے قتل کر دیا. تو اور وہ بھی بلائنڈ مرڈر تھا، اس میں بھی ٹریس نہیں ہو رہا تھا، وہ ٹریس ہو گیا. اس طرح 2 قتل ٹریس ہو گئے، اور باقی 2 قتلوں میں جن میں یہ اشتہاری تھے اس میں یہ گرفتار ہو گئے ہیں. یہ CCPO صاحب جناب بلال صدیق کامیانہ صاحب، DIG OCU کیپٹن لیاقت علی ملک، یہ ان کی جو اسپیشل ڈائریکشن ہے ہینیس کرائمز کے حوالے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے OCU چونگ نے جو پرفارمنس دی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. دوسرا گینگ یہ بین الصوبائی گینگ ہے. ان کی اور ان میں سے جو ملزمان ہیں وہ بھی بین الصوبائی ہیں. یہ ان ملزمان کی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں. جی، ابرار، عباس، جاوید اور فرحان، ان کی وارداتیں ضلع اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں اور لاہور میں ہیں. اور یہ اپنی رہائش اسلام آباد میں اس علاقے کا نام نہیں لیتا کیونکہ حساسیت ہے. یہ اس ایریا میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ پولیس کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ اتنا حساس علاقہ، تو وہاں پہ انہوں نے مکان کرائے پر لے کر اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی. وہ پھر
یہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. OCU نے بڑے طریقے سے ان کو باہر بلوا کے پھر آگے ان کی گرفتاری کی ہے. جو تیسرا گینگ ہے یہ اس میں نذیر عرف نذیر ولد عطر خان، یہ شہید بے نظیر بھٹو ضلع سندھ صوبہ سندھ اور ضلع شہید بے نظیر بھٹو، علی شیر جو راول پنڈی کا رہنے والا اور شہزاد چنگی امر سدھو کا رہنے والا ہے. یہ بین الصوبائی ہی ان کے پیچھے رہائشیں ہیں اور ان کی وارداتیں بھی کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ OCU جو وارداتیں ٹریس کر رہی ہے، جو ملزمان ٹریس کر رہی ہے، وہ جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر رہی ہے. ہم صرف لاہور کے کیسز ٹریس نہیں کر رہے، ہم صرف پنجاب کے کیسز ٹریس نہیں کر رہے، ہم سندھ کے کیسز بھی ٹریس کر رہے ہیں، پنجاب کے بھی کر رہے ہیں اور کیپٹل سٹی اسلام آباد کے بھی کر رہے ہیں. یہ ہماری آج کی پرفارمنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ملزمان سے برآمد ہونے والا جو جدید اسلحہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہے. باقی جو نقدی اور باقی چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان تینوں کیسز کے حوالے سے، گینگز کے حوالے سے میڈیا کے معزز دوستوں کا کوئی سوال ہوئے تو میں حاضر ہوں. پلیز ان کی وارداتیں تقریباً 20 سے 25 کے درمیان جو نقب زن کہیں گے ان کی ہیں، اور جو قتلوں والے ہیں ان کی ایک واردات کے دوران انہوں نے بندہ مار دیا موٹر سائیکل چھیننے کے درمیان، اور باقی ان کی جو زیادہ وارداتیں ہیں وہ دشمنوں کو قتل کرنے کے حوالے سے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حد تک یہ ہینیس کرائم کرتے ہیں یا قتل میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس ثبوت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مقتول کو مارنے کے بعد بے رحمی سے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پھر دریا میں بہا دیا. اور جہاں تک ناجائز اسلحہ ہے، ناجائز اسلحہ کی مین ترسیل KPK سے ہی ہو رہی ہے اور فیکٹریاں بھی ناجائز اسلحہ کی ادھر ہی ہیں، ناجائز اسلحہ ادھر سے آتا ہے. ابھی تو ناجائز اسلحہ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آن لائن آپ آرڈر بک کروائیں تو اسلحہ پیکنگ میں آپ کے گھر پہنچ جائے گا، جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے دور میں قانون میں ایک ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے نتیجے میں ترمیم یہ ہوئی کہ عورت کو بیل کا حق دے دیا گیا. کرمنلز نے اسپیشلی جو جڑا والا، فیصل آباد، چنیوٹ، وہاں پہ گاؤں کے گاؤں ہیں کرمنلز کے، جنہوں نے اپنی عورتوں کو اب ٹرینڈ کیا ہے وارداتیں کرنے کے لیے. وہ نوکرانی کے بہانے گھر میں داخل ہوتی ہیں، داخل ہونے کے بعد کو دوائی پلاتی ہیں اور اس کے بعد پورا گھر بے ہوش ہو جاتا ہے. بڑے آرام سے وہ واردات کر کے نکل جاتی ہیں اور جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں تو اگلے دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. اگلے دن آپ ان کا ریمانڈ بھی نہیں لے سکتے. اور دوسرا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون میں نقص ہے، میں اس فورم پہ کہہ رہا ہوں اس قانون کو بہتر ہونا چاہیے. ادروائز کرمنلز خود پیچھے رہ کے اپنی عورتوں کے ذریعے واردات کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو وہ دوائی پلاتے ہیں ان میں سے بعض کا جانیں چلی جاتی ہیں. تو جب مرد اور عورت برابر ہیں تو قانون بھی مرد اور عورت کے لیے برابر ہونا چاہیے، نہ کہ عورت جرم کرے تو اور رول ہو اور مرد جرم کرے تو اور رول ہو. پوری دنیا میں ایسا رول نہیں ہے. اگر عورتیں بیل دے کے داخل اور پیچھے ڈاکو کو ساتھ لے کے آ جائیں تو اس پہ بھی ایک زرینہ نام کی عورت یہ طریقہ واردات کر رہی تھی، وہ بھی انہوں نے کیس ٹریس کر لیے ہوئے ہیں، جیل کر کے ان کو جیل پھر بھجوایا گیا ہے. اور اس طریقہ کار میں ہم 395 لگا کے اس عورت کی بھی پھر ضمانت کو امپاسبل کر دیتے ہیں، کیونکہ گن پوائنٹ پہ واردات ہوئی ہے تو مرد اور عورت. اب 395 میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ جس میں عورت کی ضمانت نہیں ہو سکتی، ادروائز 381 نوکر بن کے کرے یا 380 کرے یا 380 457 نقب زنی بھی کرے تو عورت کو بیل کا رائٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسی کرمنل عورتوں کو قابو کرنے میں دشواری کا سامنا آ رہا ہے. انہوں نے ایک اور واردات پہ اپنے دشمن داروں سے سکور برابر کرنے کے لیے جانا تھا. چونکہ یہ مفرور تھے اور ان کے پاس سواری نہیں تھی، انہیں موٹر سائیکل چاہیے تھی بہت اچھی حالت میں. اس وقت وہ بیچارہ، اس کی بدقسمتی کہ وہ ان کے سامنے آ گیا، اور غریب آدمی کی کہ جو واحد جائیداد ہوتی وہ اس کی موٹر سائیکل اسے جان سے بھی پیاری ہوتی. اس نے سخت مزاحمت کی جس پر انہوں نے گولی مار کے اسے مار دیا اور اس کی موٹر سائیکل لے کے وہاں سے بھاگ گئے. تھینک یو ویری مچ.